السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جانے جہاں آخر کار اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ گلزیب کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مرحوم شوہر عامر کو قانونی طور پر تو کوئی انصاف ملنے والا نہیں ہے، تو وہ سوچ لیتی ہے کہ اس کے قاتل کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گی، کیونکہ جب وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو پولیس والے تو تبریز مراد علی شاہ کا نام سنتے ہی FIR درج کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی گلزیب کو بھی دھمکاتے ہیں کہ بہتر یہی ہے اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دو اور اپنی زبان بند رکھو، کیونکہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اب گلزیب کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ جا رہی ہے وہ بہت اثر و رسوخ والے ہیں اور اسے صحیح طور پر تو انصاف کسی طور بھی ملنے والا نہیں ہے، تو وہ اسی دن فیصلہ کر لیتی ہے کہ اپنے عامر کے قاتل کو میں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ اب جس دن تبریز کی شادی ہے، گلزیب اسے کال کر کے کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مل جاؤ، کچھ ایمرجنسی ہے۔ تبریز بھی گلزیب کا میسج دیکھتے ہی فوراً اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے۔ گلزیب اپنے گھر پہ تو نہیں ہوتی، وہ بتاتی ہے کہ میں ساتھ ہی ایک جنگل ہے وہاں پر آئی ہوں۔ جب عامر وہاں پہنچتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس اندھیری جگہ پر گلزیب بھلا کیا کر رہی ہے۔ تھوڑا آگے جاتا ہے تو اسے ایک بیگ پڑا نظر آتا ہے۔ گلزیب کہتی ہے کہ اس بیگ کو اٹھاؤ اور پہچانو، یہ تمہارا ہی ہے کیونکہ تمہاری گاڑی سے ملا ہے۔ تبریز بیگ کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوتا ہے کہ یہ بیگ تو عامر کا ہے جو اس کے مرڈر کے بعد میں نے اپنی گاڑی میں رکھوایا تھا، لیکن یہ گلزیب کے ہاتھ کیسے لگا؟ گلزیب جب تبریز کو سوچوں میں غرق دیکھتی ہے تو کہہ ہی دیتی ہے کہ لگتا ہے پہچان گئے، بیگ بھی اور اس پر لگے خون کے داغ بھی۔ اور پھر گلزیب اپنے ہاتھوں سے تبریز کو ختم کرنے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، اور پولیس آفیسر کے سامنے وہی بیگ اور ریوالور رکھ کے کہتی ہے کہ میں تو ان ثبوتوں کے ساتھ پہلے بھی انصاف کے دروازے پہ آئی تھی، لیکن مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انصاف کرنے والے جرم کرنے والوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، تو جو کام آپ لوگوں نے کرنا تھا آج میں خود اپنے ہاتھوں سے کر کے آ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ پولیس فوراً ہی گلزیب کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد تبریز کے گھر والوں کو بھی انفارم کر دیتی ہے کہ تبریز کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے، اور پھر ساری حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح تبریز نے ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے شوہر کا مرڈر کیا، اور پھر جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ اس کے سابقہ شوہر کا قاتل اس کا موجودہ شوہر یعنی کہ تبریز مراد علی شاہ ہے، تو اس نے اپنے سابقہ شوہر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تبریز کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ تو تبریز کی قاتلہ دراصل تبریز کی بیوہ ہی ہے۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد شہرام اور عبدل کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ انہیں یہ تو اندازہ تھا کہ تبریز ٹھیک کاموں میں نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال تبریز کی تدفین بھی کر دی جاتی ہے، لیکن کشور بیگم نے تو جب سے تبریز کی موت کی خبر سنی ہے اس نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور بالکل گم سم ہو چکی ہے، حتیٰ کہ تعزیت کے لیے آنے جانے والوں کو بھی وہ ملنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ شہرام ہی سب کو مل کے جب رخصت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کشور بیگم کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ شہرام جو ساری زندگی کشور بیگم کو امی جان کہہ کے پکارتا رہا، لیکن اس عورت نے ہمیشہ اپنے دل میں شہرام کے لیے ستیلوں والا بغض رکھا۔ آخر کار آج شہرام کے سامنے اپنی ساری سچائی خود ہی بیان کرتی چلی جاتی ہے، اور شہرام کو بتاتی ہے کہ میں نے کیسے ساری زندگی فرق پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر آج ستیلے اور سگے کی یہ جنگ بھی ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم دونوں بالکل برابری پہ آ چکے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اپنا سب کچھ کھو دیا ہے اور تم بھی اپنوں کو کھو چکے ہو۔ لیکن آج شہرام بھی اپنے دل میں بہت عرصے سے دبی بات زبان پر لے ہی آتا ہے اور کشور بیگم سے کہتا ہے کہ ہم برابر کیسے ہو سکتے ہیں، کم سے کم میں نے آپ کی طرح کسی کی جان لے کر پھر اس پر ماتم کرنے کا دکھاوا نہیں کیا۔ اور کشور بیگم سے پوچھتا ہے کہ میرے بابا کو آپ نے مارا تھا نا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے کہ کاش کشور بیگم کہہ دیں کہ نہیں، مراد علی شاہ کو میں نے نہیں مارا، تو شہرام کے دل کو شاید کچھ سکون مل جائے۔
دوسری طرف کشور بیگم، جس نے سوچ لیا ہے کہ آج میں نے صرف سچ بولنا ہے، آخر کار اپنے اس جرم کا اعتراف بھی شہرام کے سامنے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں، اس دن جو دوائیوں کے ساتھ دودھ کا گلاس میں نے تمہیں دیا تھا مراد علی شاہ کو پلانے کے لیے، اس میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے زہر ملائی تھی، اور تمہارے ہاتھوں سے پلوانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کل کو اگر کوئی شک شبہ بھی ہو تو اس شبے میں تم ہی پھنسو اور تمہیں ہی اپنے باپ کا قاتل سمجھا جائے۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد شہرام کا دل تو جیسے بالکل ہی کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو، اس سے تو وہاں بیٹھنا اب مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ زاروں قطار روتا ہوا کمرے سے نکل آتا ہے اور اتفاقاً کمرے کے باہر کھڑا عبدل بھی اپنی ماں اور شہرام کے درمیان ہوئی یہ ساری گفتگو سن لیتا ہے اور ایک کونے میں جا کر زاروں قطار روتا ہے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی ماں اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ بہرحال وقت بہت بڑا مرہم ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہرام اور عبدل بھی اپنی واپس روٹین میں آ جاتے ہیں۔ عبدل پھر سے فیکٹری کا سارا کام سنبھال لیتا ہے اور شہرام کے دل کی مراد بھی آخر کار پوری ہو جاتی ہے، اسے اس کی ماہنور مل جاتی ہے۔ اور جمال شاہ، جو ابھی تک تو شہرام کے خون کا پیاسا تھا، بالآخر اسے بھی کچھ عقل آ جاتی ہے اور وہی اب شہرام کا محافظ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کبیر اور اس کے والد کو گاؤں سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور جاتے ہوئے کبیر سے کہتا ہے کہ یہ کوئی عام گاؤں نہیں ہے، یاد رکھنا کہ یہ شہرام مراد علی شاہ کا گاؤں ہے اور یہاں پر شہرام کے کسی دشمن یا مخالف کو رہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جب شہرام اور ماہنور کے گھر والوں سے ملنے جائیں گے تو وہاں پر شہرام کو گھر کا ملازم کال کر کے بتائے گا کہ ہم نے پوری حویلی دیکھ لی لیکن کشور بیگم کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ شہرام تو یہ سن کر ایک دم سے گھبرا جائے گا اور وہاں سے اٹھنے لگے گا تو ماہنور کہے گی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ حویلی جا کر انہیں پتہ چلے گا کہ حویلی کا کونا کونا چھان مارا لیکن کشور بیگم کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ تو اب پاسبل ہے کہ یا تو کشور بیگم نے اپنے جرائم سے شرمندہ ہو کے سوسائڈ کر لی ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حویلی کی تنہائی سے تنگ آ کر وہ حویلی چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً شہرام اور عبدل مل کے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد کشور بیگم شہرام اور عبدل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کے انہیں پھر سے حویلی واپس آنے کی درخواست کریں گی، اور ایٹ دا اینڈ یہی دکھایا جائے گا کہ عبدل کے بھی دل کی خواہش پوری ہو جائے گی، جو عالیہ کو دل ہی دل میں چاہتا ہے اور عالیہ بھی عبدل سے دل ہی دل میں بہت محبت کرتی ہے۔ تو ڈرامے کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ عالیہ اور عبدل بھی ایک ہو جائیں اور اس کے بعد مراد علی شاہ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے شہرام، ماہنور، عبدل اور عالیہ سب مل کر گاؤں کے لوگوں کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، کیونکہ مراد علی شاہ چاہتے تھے کہ ہمارا گاؤں ایک ترقی یافتہ گاؤں بن جائے اور یہاں کے لوگ ایک خوشگوار زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، کس کس کو اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔